वस्वहाबी रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज जी हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फदलन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि, ना बेहुरमती करो अल्लाह की निशानियों की, वला शहरल हरामी हरामा वलल हदिया, और ना ही हुर्मत वाले महीने की बेहुरमती करो, और ना ही कुर्बानी की, और ना ही गले में डाले जाने पटे डाले जाने वाले जानवरों की बेहुरमती करो, और ना ही जो अल्लाह के घर की तरफ इरादा करते हैं जाने का और अल्लाह का फजल और तलाश करते हैं और उसकी रजामंदी तलाश करते हैं, उनकी भी बेहुरमती ना करो। वाइजा हलल्तुम, जब तुम हालते अहराम से बाहर आ जाओ, फस्तादू, तो शिकार कर लिया करो, वला यजरिमन्नकुम, और हरगिज ना तुम्हें मुजरिम बनाए, ना उकसाए, शनआन कौम, किसी कौम की दुश्मनी, अन सद्दूकुम, इस बात से कि उन्होंने तुम्हें रोका था, अनिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिदुल हराम से, तातादू, ये कि तुम ज्यादती करो, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, और ताउन किया करो नेकी और भलाई के कामों में, तकवा के कामों में, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज्यादती के कामों में ताउन न किया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह की जात से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। मुहावरतन एक मरतबा पढ़ लेते हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला की निशानियों की बेहुरमती ना करो, और ना हुर्मत व अदब वाले महीने की, यानी हुर्मत वाले महीने कितने हैं जी? 4 महीने हैं ये। एक है ज़िकात, फिर ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। इनमें लड़ाई झगड़ा करना, गुनाह करना ज्यादा गुनाह का बाइस है। पहले जो अरब के लोग थे वो भी जब ये महीने आते तो इनकी हुर्मत में इन महीनों को में लड़ना झगड़ना बंद कर देते थे, गुनाह के काम छोड़ दिया करते थे, क्योंकि इन महीनों को हुर्मत हासिल है। तो ये जैसे कि ये महीना चल रहा है, ये ज़िकात का ही महीना है। तो ये 3 माह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, और आगे रजब जो है वो अलग है। तो इन 4 माह की हुर्मत के बारे में कहा गया है कि इनकी बेहुरमती ना करो। ये हुर्मत वाले महीने हैं। और ना ही हरमे काबा को भेजे जाने वाली भेजे हुए कुर्बानी के जानवरों की भी बेहुरमती ना करो, और ना ही मक्का लाए जाने वाले इन जानवरों की भी, जिनके गले में इलामती पट्टे डाले गए हैं कि ये कुर्बानी के लिए मखसूस हैं, ऐसे जानवरों की भी
बेहुरमती ना करो और ना ही हुर्मत वाले घर यानी खाना काबा का कसद करके आने वालों के जानो माल और इज्जत और आबरू की भी बेहुरमती ना किया करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने रब का फजल और रिजा तलाश कर रहे हैं। और जब तुम हालते एहराम से बाहर आ जाओ तो तुम शिकार कर सकते हो, और तुम्हें किसी कौम की ये दुश्मनी कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, यानी खाना काबा की हाजिरी से रोका था, इस बात पर हरगिज ना उकसाए या उभारे कि तुम इनके साथ ज्यादती करो। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना किया करो। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला नाफरमानी करने वालों को सख्त सजा देगा। अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं जी, ए ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, और ना ही हुर्मत वाले महीने की, और ना ही काबे में भेजी हुई कुर्बानियों की, और ना ही इन जानों की जिनके घरों में कुर्बानी के इलामत के पट्टे डाल दिए गए हैं। शाइर अल्लाह का माना है जी, लघवी और इसका शरई माना देख लेते हैं। शाइर शाइरा की जमा है हर वो चीज जिसको किसी चीज की इलामत करार दिया जाए। इसको शाइरा, शार और मशआरा कहते हैं। जिस कुर्बानी के जानवर को मक्का भेजा जाता है, इसके गले में हार, जूता या दरख्त की छाल डाल देते हैं, उसको भी शार कहते हैं। और शार की शरीय तारीफ में ये अक़वाल है। अता ने कहा है कि शायर अल्लाह से मुराद अल्लाह के नाराजगी से बचना है और इसके अहकामात की अताअत करना है, यानी अल्लाह की निशानियों से मुराद अल्लाह की हदों को कायम रखना, इसका हुक्म और इसकी नहीं, यानी जिस चीज से मना किया, इसके मुकर्रर किए हुए फ़राइज़ और मुहर्रमात हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि शायर अल्लाह से मुराद मनासिक के हज हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, मुशरिकीन काबा का हज करते थे और हदी भेजते थे, यानी कुर्बानी भेजते थे, मशाइर की ताज़ीम करते थे और सफ़र हज में तजारत करते थे। मुसलमानों ने इन पर हमले का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि ऐ ईमान वालों, शाइर अल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ना हुर्मत वाले महीने की बेहुरमती करो। हुर्मत वाले महीनों का बयान इस हदीस पाक से मिलता है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़माना घूमकर इसी हैयत पर आ चुका है जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया था। साल में 12 महीने हैं, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 महीने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का महीना। अल्लाह ताला ने फरमाया, और कुर्बानी की भी बेहुरमती ना करो। कुर्बानी का मानी है वो ऊंट, बकरी या गाय जिसको बैतुल्लाह में हदिया किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ना कलाइद की बेहुरमती करो। कलाइद से मुराद कलाइद कलादा की जमा है, और कुर्बानी वाले जानवर के गले में कुर्बान किए जाने की निशानी के तौर पर ऊन का हार या जूती या दरख्त की छाल डाल दी जाती है। इसको कलावा कहते हैं, इसको कलादा कहते हैं जी, कलादा कहते हैं। और यहाँ इससे मुराद वो जानवर है जिसके गलों में कलाइद डाले जाते हैं। इब्ने जैद ने ये कहा है कि जो शख्स हरम के दरख्त की छाल अपने ऊपर लपेट लेता था वो अमन पा जाता था और जहाँ चाहता था चला जाता था। और कलाइद का यही मानी है, यानी हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती का मानी है। इन महीनों में कत्लो गारत, गरी, लूट मार, ये सब कुछ, और कुर्बानी की बेहुरमती का मानी भी इसी में आता है कि जानवरों को इनके मालिकों से
اگر چھین لیا جائے یا ان کو کعبے تک نہ پہنچنے دیا جائے تو اس طرح کی معاملات نہ کیے جائیں۔ قلائد کی بے حرمتی کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ان کے گلے سے وہ قلادہ جو ہے وہ اتار دیا جائے یا ان کو نوچ لیا جائے یا ان کو خراب کر دیا جائے۔ تو جس شخص نے اپنے جسم پر حرم کے درختی چھال لپیٹ لی ہو اس کو بھی بے حرمتی نہ کی جائے، یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ سے نسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے کہ جسے میری نسبت ہے اور نشانی ہے وہ میری، تو اس نسبت کی حفاظت کی جائے اور اس نسبت کی حیا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد الحرام کا ارادہ کرتے ہیں۔ شان نزول اس کا سن لیجئے کہ ابن جریج نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اس آیت میں حجاج پر لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حتم نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ آپ کی دعوت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اس نے آپ سے کہا میں اپنی قوم کے سامنے آپ کی دعوت پیش کروں گا، آپ بتلائیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ ختم نے کہا آپ کے اس دین میں سختی ہے، میں اپنی قوم کے پاس جا کے آپ کی دعوت کا ذکر کروں گا، اگر انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا تو میں بھی ان کے ساتھ قبول کر لوں گا، اور اگر انہوں نے پیٹ پھیر لی تو میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم واپس جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے پاس کافی چہرے کے ساتھ آیا اور یہ میرے پاس سے دھوکہ دیتا ہوا نکلا۔ جب وہ اہل مدینہ کی چراگاہوں کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کے اصحاب کو جب وہ اہل مدینہ کی چراگاہوں کے پاس سے گزرا تو آپ کے اصحاب نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ نکل گیا اور یمامہ پہنچ گیا اور وہ حج کے موقع پر سامان تجارت لے کر آیا۔ صحابہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ اس کو پکڑ کے اس کا سامان اس سے چھین لیں۔ اس موقع پہ یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ ہی کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد الحرام کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ حضرت آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ شکار نہ کرنے کی پابندی احرام کے باندھے ہوئے حالت میں ہے۔ جب آپ احرام اتار چکے تو پھر وہاں پہ اب آسانی دی گئی ہے کہ اب شکار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلے سفر میں ہوتے تھے اور سفر میں اسی طرح گزر بسر کیا جاتا تھا کہ شکار کیا اور جہاں پہ بھی رکے رات آ گئی ٹھہر گئے اور شکار کر لیا اور گھر سے احرام باندھ کے نکلتے تھے۔ تو اب لیکن پابندی کرنی پڑتی تھی کیونکہ خشکی کا جانور شکار کرنا حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کسی قوم کے ساتھ عداوت یعنی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام میں آنے سے روکا تھا تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو زیادتی کرنے سے نہ تمہیں زیادتی کرنے پر نہ اکسائے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ تمہارا بغض تمہیں اس کے ساتھ زیادتی پر نہ ابھارے، یعنی جس طرح مشرکین نے تمہیں عمرے کے لیے مسجد الحرام میں جانے نہیں دیا اور تمہیں وہاں سے روک دیا، اس طرح تم ان کو مسجد الحرام میں جانے سے نہ روکنا۔ واضح رہی کہ آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود مشرکوں کو مسجد الحرام میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 ہے، اے ایمان والو تمام مشرک محض ناپاک ہیں اور وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں، یعنی آج تک بھی منع ہے اس چیز سے کہ وہ مسجد الحرام کے قریب نہ جائیں، ہاں اللہ کہ وہ اگر اپنے آپ کو جھوٹ بول کے اپنے اوپر کوئی لبادہ اوڑھتے ہیں مسلمان ہونے کا، جھوٹے مسلمان ہونے کا، تو یہ ایک الگ صورت ہے،
اس خاص صورت کے علاوہ بھی یہ حکم عام بھی ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد آگے فرماتے ہیں کہ تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور جرم کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کن چیزوں میں ہم نے تعاون کرنا ہے اور کن چیزوں میں ہم نے تعاون نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بر سے مراد ہے جی نیکی، وہ نیک کام جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد ہر اس کام سے بچنا ہے جس کو شریعت نے کرنے سے روکا ہے، اور فرمایا ہے گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ سے مراد ہر وہ کام ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام جس پر لوگوں کے آگاہ ہونے کو انسان ناپسند کرتا ہے، اور ظلم کا معنی ہے دوسروں کے حقوق میں جو ہے گناہ، دوسروں کے حقوق میں زیادتی کرنا اور تصرف کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح گناہ اور زیادتی سے مراد اسم اور عدوان سے مراد یہ ہے کہ تمام قسم کے جرائم ہیں جس کی وجہ سے انسان اخروی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرنا بھی جو ہے وہ بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے باز رہو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں، خلاف ورزی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہی دو آیات جو ہیں سورہ المائدہ کی، جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جن احکام شریعہ کو بجا لانے کا وعدہ کیا ہے ان کو پورا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو وعدے کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو، یعنی خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت ادا کرو، بیویوں کا حق مہر ادا کرو، ان کا خرچہ اٹھاؤ، امانت عاریت اور رہن رکھی ہوئی چیز کی کو حفاظت کے ساتھ واپس کرو، اور ذمیوں کی جان و مال کی حفاظت کرو، ان یہ سب عقود میں شامل ہے۔ اسی طرح عبادات کے حوالے سے مثلا نماز، روزہ، حج، اعتکاف، صدقات، اور اس کے علاوہ نظر پوری کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ کسی غیر مقصودہ عبادت یعنی وضو یا کسی مباح کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ ان پڑھ عوام میں جو نظر مشہور ہے کہ کیونکہ نظر تو عبادت ہے ایک، اور غیر اللہ کے لیے عبادت درست نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ نظر خاص اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی سے نظر مانی جاتی ہے۔ شرعی طریقہ کار طریقے سے ذبح کر کے حلال جانوروں کا کھانا، یہ اس میں حکم شامل ہوا ہے، اور جو پھاڑنے والے درندوں اور پالتو گدوں کو اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو نبی کریم علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا ہے، اور خنزیر کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے۔ حالت حرام میں شکار کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حرمین شریف مین میں بھی شکار کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ جو شخص محرم نہ ہو اس کے لیے حرمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر شکار کا حلال ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ محرم کے لیے صرف خشکی کا شکار ممنوع ہے، سمندر کا شکار کر سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ قربانی کے لیے بھیجے جانے والے جانوروں کو نقصان پہنچانے کی حرمت، جو اونٹ اور قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جاتا ہے اس کے گلے میں کلادہ ڈال دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کوہان پر معمولی سا شگاف ڈالتے ہیں جس سے اس کے کوہان پر خون بہہ جاتا ہے، اور یہ بھی اس کی قربان ہونے کی علامت ہے۔ اس کو اشعار کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ اجمی لوگ جو اشعار کرنا نہیں جانتے ان کے حق میں سنت نہیں، کیونکہ وہ زیادہ شگاف ڈال دیتے ہیں جس سے بڑا زخم پڑتا ہے۔
ایسے لوگوں کو امام ابو حنیفہ نے اشعار کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں قربانی اور پٹے والے جانور کے علاوہ حرمت والے مہینے بھی شامل ہیں کہ اب یہ مہینے ہر مہینے میں جہاد کرنا جائز ہے۔ کسی کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ بے انصافی اور زیادتی نہ کرے، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اس میں ملکی اور قومی اجتماعی مفاد بھی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا خدمت خلق بھی ہے، سماجی خدمت بھی ہے۔ جرم اور گناہ میں کسی کی مدد نہ کرنا، اور اسی طرح جوئے خانہ اور شراب خانے، ان میں نہ بدی کے اڈے جو ہیں ان میں ملازمت کرنا، خواہ وہ ملازمت کلرک کی کیوں نہ ہو یا چوکیداری کی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ برائی میں ایک قسم کا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جی چھٹی ہے اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ پیپر ہے، 4 سے 5 بجے تک کا ٹائم رکھا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور ٹائم پہ حاضر ہوں اور اپنا پیپر جو ہے نا ضرور کریں۔ جو باجیاں ابھی تک رابطے میں نہیں ہیں آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے اور انہیں بھی اس سلسلے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔